بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتا ہوں۔ آج کا عنوان ہے مستقبل کے معماروں میں نقل کا بڑھتا ہوا رجحان۔ آج کل سندھ کے مختلف شہروں میں 9ویں 10ویں جماعت کے امتحانات جاری ہیں۔ قوم کے نونہال امتحان کیا دے رہے ہیں؟ سچ پوچھیے تو جیسے قوم کا امتحان لے رہے ہیں۔ نقل اور بوٹی مافیا کی وہ بھرمار کہ دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ زیادہ دکھ کا پہلو یہ ہے کہ پورا شہر ان کو نقل کا مواد اور مدد فراہم کرنے کے لیے یوں امڈ چلا آتا ہے کہ جیسے زلزلے یا طوفان میں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر تو آنکھیں جیسے پتھرا ہی گئیں کہ اور تو اور اساتذہ کرام اور پولیس والے بھی اس نیک کام میں پیچھے نہیں ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ کیا یہ اقبال کے شاہین ہیں جو ستاروں پر کمند ڈالیں گے؟ ان سے تو ایم اے کرنے کے بعد ڈھنگ کی درخواست بھی نہیں لکھی جا سکتی۔ کیا یہ وہ نوجوان نسل ہے جو آگے چل کر ہماری قومی ذمہ داریاں سنبھالے گی؟ اگر ایسا ہے تو پھر معاشرے میں وہی انتشار پھیلے گا جس کا مظاہرہ ہم سال ہر سال سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہاں بے اختیار شیخ سعدی کا ایک قول یاد آیا، انسان بھی کیا چیز ہے جو دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت واپس لانے کے لیے اپنی دولت گنوا دیتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنے ماضی کو یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا نہیں ہوا، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ نقل مارتی یہ نوجوان نسل دراصل ہمارے معاشرے کے کھوکھلے پن، شرح خواندگی اور معیار تعلیم کا منہ چڑھا رہی ہے۔ اس غیر اخلاقی فعل کے جائزہ کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ مسلمان حکمرانوں کے دور میں صوفیہ اور علماء کرام نے غیر مسلموں کو اسلام کی عظیم تعلیمات سے روشناس کروا کر مسلمان کیا۔ غیر مسلم ان کی سادگی، سچائی اور انسان دوستی سے بھی متاثر ہوئے، مگر مسلمان جرنیل، سپاہی، وزراء اور حکمران اپنا کردار صحیح طور پر ادا نہیں کر سکے۔ وہ ملازم تک اپنے وطن سے لائے، انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو تو ترقی دی لیکن ہندوستان کی رعایا کے لیے کچھ نہ کیا۔ یہ مسلمان عام طور پر سبزی فروش، گوشت کے کاروبار، دھوبی، تیلی اور کمہار جیسے پیشوں سے وابستہ تھے۔ تعلیم و تربیت کے فقدان کے باعث ان کی اخلاقی حالت بہتر نہیں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستانی مسلمان ہر لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے۔ آگے چل کر ان کی اولاد ہندوستان کے ان علاقوں میں آباد ہوئی جہاں آج پاکستان قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان 74 برس سے آزادی کی خوشیاں منانے کے باوجود اپنے اندر آزاد قوموں کی ایک بھی خاصیت پیدا نہیں کر سکے۔ ہمیں آزادی کی اہمیت کا اندازہ ان قوموں کو دیکھ کر ہونا چاہیے جو آج بھی دوسری قوموں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مصروف جد و جہد ہیں۔ ان اقوام میں سر فہرست فلسطین اور کشمیری مسلمان ہیں جو گزشتہ 60-70 سال سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں۔ آج بھی آپ کو ہر بازار، اسکول، کالج، باغوں کے باہر اور اڈے پر بے شمار افغانی نظر آئیں گے۔ ان میں سے کوئی جوتے پالش کرنے کے سامان کا صندوقچہ اٹھائے ملے گا تو کوئی قہوے کی پتیلی اٹھائے گھوم رہا ہوگا، کوئی چنے اور بھٹے کی ریڑھی لگائے کھڑا ملے گا اور کوئی گھریلو استعمال کی اشیاء فروخت کرنے کے لیے آوازیں بلند کر رہا ہوگا۔ اسی طرح کوڑے کے ڈھیروں میں سے کاغذ اور کارآمد اشیاء اکٹھی کرتے بھی افغانی نوجوان اور بچے ہی نظر آتے ہیں۔
یہ سب افغانی مختلف کام کر کے روزی کما رہے ہیں، لیکن بھیک نہیں مانگتے۔ کسی چوراہے، گلی یا بازار میں کوئی افغانی بھیک مانگتا نظر نہیں آئے گا۔ بھیک مانگنے کے بجائے کوئی کام کر کے ہی روزی کمانا آزاد قوموں کا وتیرہ ہے۔ یہ بھی اسی آزاد قوم کی خاصیت ہے کہ وہ کئی برس سے روس اور امریکہ جیسے سپر پاور سے نبرد آزما ہو رہی ہے، لیکن اس کی عزت نفس اس قدر بلند ہے کہ وہ نہایت نامساعد حالات میں بھی جھوٹ کی لعنت و درکنار چوری چکاری اور بے ایمانی کی طرف بھی مائل نہیں ہوئے۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ اصل عظمت محنت میں ہے، شارٹ کٹ میں نہیں۔ ہم آج جن عظیم قوموں کی ترقی دیکھ کر احساس کمتری کے نیچے دبے جا رہے ہیں، انہی میں سے کچھ حوالے پیش کرتا ہوں۔ کرسٹوفر کولمبس، جس نے امریکہ دریافت کیا، وہ ایک جولاہے کا بیٹا تھا۔ فرانس کا عظیم حکمران نپولین ابتدا میں ایک معمولی سپاہی تھا۔ امریکہ کے صدر آئزنہاور پہلے ایک اخبار فروش تھے۔ سقراط بچپن میں ایک سنگ تراش تھا۔ کوریا کی مثال لے لیجئے۔ کوریا جاپان کے ماتحت ایک غلام ملک تھا۔ اس ناطے کوریا کے باشندوں میں غلامی کی کچھ منفی عادتیں پیدا ہو گئیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جاپانیوں جیسی آزاد قوم کی کچھ مثبت باتیں بھی اپنا لیں، اور آزادی ملنے کے بعد انہوں نے جاپانیوں کے طرز معاشرت کو اپنے ہاں رائج کیا۔ اس صحیح قدم کی وجہ سے کوریا آج دنیا میں اہم مقام کا حامل اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ مجھے کھیلوں کے منتظم کی حیثیت سے کئی بار سیول یعنی کوریا جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک مرتبہ میں وہاں پہنچا تو وہاں ماہ سچ منایا جا رہا تھا کہ وہ ہر حالت میں سچ بولیں گے۔ کوریائی حکومت اور عوام مل کر کسی خاص اصول کا ماہ مناتے ہیں اور اسے اپنی قوم میں رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچ بولنا مسلمانوں کا وصف ہے۔ غیر مسلم قومیں اسے اپنے ہاں بڑے اہتمام سے رائج کر رہی ہیں، لیکن ہم مسلمان جھوٹ بولنا اپنی شان سمجھتے ہیں۔ اکثر دکانوں پر یہ اشتہار جسپاں نظر آتا ہے: خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ گویا دکاندار کا اعتراف جرم ہے کہ اس کے ہاں خراب مال بھی موجود ہے۔ ہمیں محنت کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اوپر سے نیچے تک کاسا گدائی لیے بھیک مانگنے کی عادت اسی لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہم محنت کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پاکستان کے کسی شہر کے کسی چوراہے پر ایک لمحے کے لیے رک جائیے، پلک جھپتے میں بکاریوں کی ایک فوج ظفر موج آپ پر حملہ آور ہو جائے گی۔ ان بکاریوں میں سے 99% پیشہ ور بکاری ہوں گے، جو نہ صرف ہٹے کٹے ہیں بلکہ کرائے پر بچے لے کر انہیں بے ہوشی کی دوائی پلا کر لوگوں میں ہمدردی کے جذبات جگا کر ان کا جذباتی استحصال کرتے ہیں۔ ہماری بھیک مانگنے کی عادت اتنی پختہ ہے کہ اب بحیثیت قوم بھی ہمیں قسطوں میں بیرون ممالک سے بھیک ملتی ہے، اور ہم اسے تحفہ قرار دے کر اپنے سر پر تاج کی مانند سجاتے ہیں اور اسے اپنی بہت بڑی سفارتی کامیابی سمجھتے ہیں۔ آج کل وطن عزیز میں سعودی عرب سے ملنے والے $1.5 ارب کی بہت گونج سنائی دے رہی ہے۔ یہ $1.5 ارب ہمیں کیوں ملا؟ اس کے بدلے میں ان کے حضور ہمیں بطور بخشو کیا خدمات سر انجام دینا ہوں گی، اس کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ ہم آزاد قوموں کے عادات و اطوار اور فضائل و شمائل اپنا کر ہی اپنی آزادی اور تشخص کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ہم جعلی ریکارڈ بنا کر خود کو بہترین قوم ثابت کرنے کی خود فریبی میں مبتلا بھی ہیں اور قوم کو بھی یہ غلط نسخہ بتا رہے ہیں۔
یہ طرز عمل ایک ایسی قوم کا ہے جو حقائق سے نظریں چراتی ہے اور خود فریبی کی ریت میں سر دے کر زندہ رہنا چاہتی ہے۔ ایسی شعبدہ بازی سے سیاسی مقاصد تو شاید حاصل ہو سکیں، لیکن یہی وقت اور مسائل اگر ہم ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے، تعلیمی بجٹ 4% تک بڑھانے اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے میں صرف کریں تو آج نقل کا بازار ہمارے سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب صرف یہ ریکارڈ بنانا باقی رہ گیا ہے کہ 100 جوتے اور 100 پیاز کون کھائے گا۔ شاید اس میں بھی ہم اول آ جائیں۔ استغفر اللہ۔ جس قوم کے نونہال نقل کے ذریعے میٹرک پاس کریں گے وہ پھر FA BA اور MA میں کیا جوہر دکھائیں گے، اور جب وہ قومی دھارے میں شامل ہوں گے تو کیا چاند چڑھائیں گے اور کیا گل کھلائیں گے، جس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں۔ اسی لیے آج ہمارے ملک میں عطائی ڈاکٹروں نے گلی گلی ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ ہم 5 سٹار ہوٹلوں کے گٹروں سے بہنے والے گند میں سے چربی کشید کر کے صابن بنا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مردہ جانوروں کا گوشت فروخت ہو رہا ہے۔ ہم 3 سال کی بچیوں سے زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور آج ہمارا شمار دنیا کے اس ملک میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ فحش ویب سائٹس انٹرنیٹ پر دیکھی جاتی ہیں۔ یہ ہے ہمارا اصل چہرہ، جس کو ہم جعلی ریکارڈوں کی کاسمیٹکس سرجری سے بدل کر خود کو خوش کر رہے اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ تعلیم 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو ہمیں رزق کمانا سکھاتی ہے، اور دوسری وہ جو ہمیں زندگی بسر کرنا سکھاتی ہے۔ افسوس صد افسوس، ابھی تک ہم نے ایک مہذب قوم کی طرح زندہ رہنا نہیں سیکھا۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان ہے مستقبل کے معماروں میں نقل کا بڑھتا ہوا رجحان۔ یاد رہے کہ اس مضمون کو پہلے کی طرح جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف حشر نشر سے لیا گیا ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر میں اسے اپنے یوٹیوب چینل BA رشیدی پر اپلوڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل یعنی BA رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور باقاعدہ ملتے رہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنے والدین اور دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں دوسروں کے علاوہ، پاک وطن کے علاوہ، والدین اور اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔